اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج خان صاحب سے ملاقاتوں کے معاملے کی تمام درخواستیں نمٹاتے ہوئے مشروط طور پر اجازت دی ہے ہفتے میں 2 دن ملاقات کی۔ جو شرط رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ملاقات کے بعد جو بھی باہر نکلے وہ میڈیا سے گفتگو نہ کرے۔ ایسا لگتا ہے کہ میڈیا سے گفتگو پر پابندی ہی اصل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے شاید ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی۔ عجب لطف سے وہ بیداد کیا کرتا ہے، بالوں پر نوچ کے آزاد کیا کرتا ہے۔ عدالت نے سم ہاؤ عمران خان صاحب کی حیثیت کو جو حکومت کہتی ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اب ایک سزا یافتہ قیدی ہے۔ عمران خان صاحب کا پیغام عوام تک نہ پہنچے، اس لیے شاید عدالت نے یہ سٹرکٹ راستہ اختیار کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں، انہوں نے یہ بیان اور یہ یقین دہانی لکھ کر دی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان سے ملاقات ہمارے لیے اور اہل خانہ کے لیے ضروری ہے یا جو باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کرنی۔ پی ٹی آئی کی نمائندگی کرنے والے وکلاء سائیڈ لائن ہوئے ہیں، وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب یہ اتنا ہتھی پھنسوا دیتا ہے سامنے۔ کمیونیکیشن لائن اس کو توڑنا ہے۔ حکومت کے لوگ بھی کہتے ہیں 3-4 مہینے چپ کر جائیں خان صاحب اور ان کا سوشل میڈیا، تو 1 سال کے اندر معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اریالہ جیل کی سپرنٹینڈنٹ ہے، اگلے سال ان کو بھی تمغہ کا ملتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر۔ ظہر نصیب کے آج جامی صاحب بھی محفل میں پھر سے موجود ہیں۔ حبیب صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج خان صاحب سے ملاقاتوں کے معاملے کی تمام درخواستیں نمٹاتے ہوئے مشروط طور پر اجازت دی ہے ہفتے میں 2 دن ملاقات کی، اور اس میں جو شرط رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ملاقات کے بعد جو بھی باہر نکلے وہ میڈیا سے گفتگو نہ کرے۔ ایسا لگتا ہے کہ میڈیا سے گفتگو پر پابندی ہی اصل مسئلہ تھا جو اب تک چل رہا تھا جس کی وجہ سے شاید ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی۔ وہ ایک شعر ہے نا، عجب لطف سے وہ بیداد کیا کرتا ہے، بالوں پر نوچ کے آزاد کیا کرتا ہے۔ حد یہ ہے کہ جب ایک سیاستدان جیل میں ہے اور جیل میں جانے والے بھی سیاست سے متعلق ہیں اور باہر آ کر میڈیا سے وہ بات نہیں کرے تو کیا کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ محض حال احوال پوچھنے گئے ہیں یا محض وہاں پہ زیارت کے لیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے سم ہاؤ عمران خان صاحب کی حیثیت کو جو حکومت کہتی ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اب ایک سزا یافتہ قیدی ہیں، اور سزا یافتہ قیدی کے چونکہ کئی قسم کے حقوق معطل ہو جاتے ہیں تو اس لیے عمران خان صاحب کا پیغام عوام تک نہ پہنچے، اس لیے شاید عدالت نے یہ سٹرکٹ راستہ اختیار کیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی لوگ جیل میں رہے ہیں، اور جیل میں رہنے والے جو لوگ تھے ان میں سے ایک نواز شریف صاحب تھے، خود آصف علی زرداری صاحب تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو تھی۔ ان سب کے بیانات اخبارات کی زینت بنتے تھے۔ ان سے مل کے آنے والے باقاعدہ طور پر میڈیا کو فون کر کے، اس وقت اخبارات ہوتے تھے، اخبارات کو بتایا کرتے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو خصوصی سلوک ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجرم بھی خصوصی نوعیت کے ہیں، تو ان کے جو جرم کا اختصاص ہے وہ شاید ان سے ملنے والوں پر بھی اب اثر انداز ہو رہا ہے۔ یعنی آپ ذرا تصور کیجئے اس فیصلے میں کیا ہے۔ اس فیصلے میں یہ ہے کہ آپ مل کے آئے ہیں، پابندی عمران خان پہ ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے نہیں آ سکتے۔ آپ مل کے آئے ہیں تو ملنے والے پہ کیا پابندی لگائی جا رہی ہے؟ یعنی آپ اس فیصلے کے اندر کا تضاد ذرا محسوس کیجئے کہ سزا کسی اور کو ملی ہوئی ہے، لیکن اس کا اطلاق اس بندے پر بھی ہے جو مل کے آیا ہے۔ یعنی اب آپ عدالت کی اس آرگومنٹ کو اب کیسے اس کی تائید کرنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال عدالتیں عدالتی ہوتی ہیں، اور پھر ماشاءاللہ اب اس عدالت کے چیف جسٹس بھی ایک ایسے صاحب ہیں جن کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات ہیں، اور یہ جو بینچ بنا تھا اس کے بارے میں بھی توقع یہی تھی کہ فیصلہ کچھ اسی قسم کا ہوگا، لیکن بہرحال اب یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کا استدلال معلوم ہوگا کہ وہ پابندی جو جیل کے اندر شخص پر ہے وہ باہر والوں پر کیسے لگے گا۔ یہ اسلام آباد کے صحافی نا اس عدالت کو چونکہ چیف جسٹس ہیڈ کر رہے تھے تو ڈوگر کورٹ کہہ رہے تھے، اب پتہ نہیں وہ برا نہ محسوس کریں، لیکن اگر ان کے نام سے بینچ بنا ہوا تو ڈوگر کورٹ کہنا میں آر نہیں ہے ویسے، تو وہاں سے یہ فیصلہ ہے۔ اس میں جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں انہوں نے یہ بیان اور یہ یقین دہانی لکھ کر دی ہے، اچھا، جس کے اوپر آپ کا سوال بنا ہے یا حبیب صاحب کا تبصرہ ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ٹویٹ چیک کر لیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان سے ملاقات ہمارے لیے اور اہل خانہ کے لیے ضروری ہے یا جو باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کرنی۔ اسی کے اوپر جو چند روز پہلے پی ٹی آئی کی نمائندگی کرنے والے وکلاء جو سائیڈ لائن ہوئے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب یہ اتنا ہتھی پھنسوا دیتا ہے سامنے۔ اچھا، لیکن اس میں جامی ایک کلیئرٹی اور دوسرا جو سپرنٹینڈنٹ جیل کے وکیل ہیں وہاں پہ، پتہ نہیں غفور انجم نام ہے ان کا، غفور انجم یا نوید انجم، ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے بتایا ہے عدالت کے سامنے کہ دسمبر سے آنورڈ عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں،
لہذا سپرنٹینڈنٹ جیل نے یہ فیصلے کیے ہیں. اس پہ ڈوگر کورٹ نے ان کی تو مانگ یہ بھی تھی کہ ان سے جو ملاقات کر کے جائے وہ ٹی وی انٹرویو پہ بھی نہ جائے. اچھا, کسی ٹی وی شو میں بیٹھ کے اس ملاقات کا ذکر نہ کرے. اس پہ ڈوگر کورٹ نے بڑا کمال مہربانی کی, محبت کی, عنایت کی. ان کا نہیں ہونا جتنی ہو سکتا نا, اتنا نہیں ہم کر سکتے. اچھا, یعنی جامی صاحب آپشن آپ کے سامنے یہ تھی کہ یعنی آپشنز یہ ہیں کہ یا تو آپ ملاقات کر لیں یا آپ یہ پابندی قبول کر لیں, ان دو میں سے ایک ہے. تو انہوں نے یہی سلمان اکرم راجہ کا استدلال تھا نا. اب اگر یہ پابندیاں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ عدالتوں کو لینینٹ ہونا چاہیے. نہیں, عدالت کوئی شخص جیل میں ہو, عدالت کو بالکل لینینٹ ہونا چاہیے. دوسرا اس کا بڑا آسان سا حل ہے سر, کیوں کھپ رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوست یا دیگر, آپ ملاقات کر کے آئیں, کوئی عدالت کے دوسرے باہر نکل کے بات کر لیں. اچھا, یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کلیئرٹی اس میں ہونی چاہیے کہ کیا عدالت نے اوور آل بات کرنے سے منع کر دیا یا صرف اڈیالہ کے باہر؟ انجم صاحب کے جو وکیل کی پلی تھی وہ یہ تھی کہ ملاقات کر کے جو شخص آئے وہ ٹی وی پہ بھی اس ملاقات کا یا عمران خان صاحب کا ذکر نہ کرے. اچھا, اس پہ کورٹ نے لینینسی دکھائی کہ ہونا بھی نہیں ہو سکتا اپنی طرف سے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا جیل کے باہر آ کے گفتگو آپ نہیں کر سکتے. اس کے بعد شام کو آپ پریس کانفرنس کر کے کر سکتے. یہی تو سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے وکلاء کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ یار آپ مل کے آئیں, آ کے باہر چلے جائیں, کسی اور شہر میں چلے جائیں, بعد میں شام میں گفتگو کر لیں. یہ مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ کہ ملاقات ضروری ہے. یہ ممکن ہے کہ پنڈی میں ہے اڈیالہ جیل, تو اسلام آباد آ کے پریس کانفرنس, یا اب آپ جو عین وہ جگہ جہاں حدود ختم ہوتی ہے وہاں کھڑے ہو جائیں. یعنی وہ لکیر لگا دیں. آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سارا معاملہ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ نہ یہ معاملہ اتنا سادہ ہے, نہ جامی صاحب اتنے سادہ ہیں جتنا وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایتھوں نکل کے ایتھے کھلو جاتے کرن دیں گے. سارا کچھ مقصد وہی ہے, کمیونیکیشن لائن اس کو توڑنا ہے. پہلے تقریباً ہر 100 طریقوں سے توڑ دی ہوئی ہے. اب مزید اس کے اندر اس میں سوشل میڈیا آپ ایڈ رکھیں. وہ جو اس دن حبیب صاحب بات کر رہے تھے, اور پھر اگین کچھ مخصوص صحافی مخصوص حلقوں سے مخصوص خبریں لانے والے وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں, اور حکومت کے لوگ بھی کہتے ہیں 3-4 مہینے چپ کر جائیں خان صاحب اور ان کا سوشل میڈیا, تو 1 سال کے اندر معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اچھا, جیسے مریم نواز صاحبہ چپ کر جایا کرتی تھی, 6 مہینے ان کا ٹویٹر چپ رہا نا, ہم نے دیکھا, پھر اس کے وہ پیچھے ڈیلز ہو گئی تھی پھر معاملات. ایک تو یہ معاملہ ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے میری رائے کے اندر اس پرٹیکولر کیس میں, وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈوگر کورٹ بنی ہے, جو جامی صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں, جسٹس سردار اعجاز صاحب وہاں پر جب جیل سپرنٹینڈنٹ کو انہوں نے پہلے بلایا, پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک رکنی کمیشن وہاں پہ جیل میں وہ خاتون لا آفیسر کی صورت بھیجا. ادھر سے جو جھوٹ بولے گئے اور جو انکار کیا گیا, اصل میں لگنے والی تھی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پر توہین عدالت. انہیں بچایا ہے ڈوگر کورٹ نے بنیادی طور پر. اور یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آلریڈی باقی سارا ٹھیک ہے وہ چل رہا ہے, لیکن یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اعجاز اسحاق صاحب کی کارروائی جاری تھی, اس کے اوپر لارجر بینچ بنا دیا گیا. ان سے پوچھے بغیر ان کا کیس شفٹ کیا گیا, اس دوسرے بینچ میں ان کو شامل نہیں کیا گیا. اور پھر تیسرا یہ کہ وہ تو بڑی کلیئرلی وہاں پہ توہین عدالت لگنی تھی, لیکن وہ عرفان بشیر میمن صاحب, بلکہ ان کو تو ماشاءاللہ وہ ان پہ بھی لگنے لگی تھی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہیں جو ستارہ امتیاز مل گیا, کہ تمغہ امتیاز ملا, کیا ملا؟ اب میں اتنے ڈی سی اسلام آباد اتنے تمغے اور ستارے ملے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو اب اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہے, اگلے سال ان کو بھی کچھ تمغہ شمغہ مل جائے. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ میرے ذہن میں یہ بھی ہے, میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس پہ روشنی ڈالیں, کہ تحریک انصاف میں ہم پچھلے کچھ عرصے میں یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے کچھ رہنماؤں کے بڑے تحفظات ہیں, بڑے خدشات ہیں. سوشل میڈیا خان صاحب کا جو ہے اس کو لے کر کے اس پہ بہت سخت چیزیں آ جاتی ہیں, پاکستان سے آپریٹ کیا جائے. کیا جس طرح سے یہ پاکستان سے آپریٹ نہ کیا جائے, پولیٹیکل جو کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی, اس کی نگرانی میں اس کے انڈر, اور پاکستان سے آپریٹ ہو, باہر سے آپریٹ نہ ہو. اچھا, یہ چیز کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جامی کہ یہ پابندی لکھ کے انہوں نے دیا اور وہ قبول کر رہے ہیں, تو کیا یہ جو اکبر کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی گفتگو باہر نہ آئے, کہیں نہ پہنچے, تاکہ کچھ معاملات تھوڑے بہتری کی طرف جائیں, کیا یہ تحریک انصاف کی طرف سے تو کوشش نہیں کی جا رہی انٹرنلی؟ جس بھی طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے, اٹس ٹو ہارڈ, ٹو ڈیفیکلٹ. آپ کیسے اس دور میں اس چیز کو بند کر سکتے ہیں؟ بھائی کورٹ نے کرنا ہے, یہ کورٹ کا کام ہے, اور کورٹ نہیں یہ کر رہی, یہ جو بینچ بنا ہے یہ اسی لیے ہے. اب اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے, میری پریڈکشن ہے بیسڈ آن پریویس کیسز دیٹ ہیو بین ڈیلٹ بائی دیز ججز جو یہاں پہ ہیں, اچھے طریقے سے کیے ہوں گے. لیکن میں اس کا جو پیٹرن ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے, میں پریڈکشن یہ دے رہا ہوں کہ آئندہ بھی یہ ہوگا. یہ انہوں نے کہہ دیا نا 2 دفعہ ملاقات کرائیں گے, نہیں کروائیں گے. آگے دوبارہ جا کے اچانک بیچ میں آئے گا, جی ملنے نہیں دیا جا رہا, دیکھ لیجیے گا. اور پھر اس کے بعد جج بھی
کورٹ بھی کچھ نہیں کرے گی. جہاں پہ لگتی اگر توہین عدالت تو پھر آگے یہ معاملہ نہ ہوتا, چونکہ اب نہیں لگی آگے یوں ہی کنٹینیو. اچھا ویسے مجھے اکبر کی بات میں اس لیے وزن لگ رہا ہے حبیب صاحب کہ عید کے بعد اتحاد کی بھی ہم سن رہے ہیں باتیں کہ معاملات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اگر اس بیچ میں خان صاحب سے یہ جو 2 دن کی ملاقاتوں کا معاملہ اوپن ہوتا ہے تو ہدایات لینا تو بڑا آسان ہو جائے گا رہنماؤں کے لیے. لیکن وہ ایسی آسانی ابھی کاغذ پہ ہے. اچھا وہی جو اکبر بات کر رہے ہیں کہ جب یہ آسانی زمین پر اترے گی تو اس وقت اس کی شکل دیکھنا ہوگی کہ اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا ملنا جلنا فریکوینٹ ہو گیا ہے, یعنی ہفتے میں 2 دفعہ ہے اور لوگ آ جا رہے ہیں, یا اس میں ایک دفعہ پھر کر دیا جاتا کہ نہیں جی صرف وکیل ملیں گے اور فیملی ملے گی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی رہنماؤں کی ملاقات ابھی پاسبل نظر نہیں آ رہی. جب سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں ہونا شروع ہوں گی تو اس وقت پھر یقین آئے گا کہ واقعی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس وقت یہ معاملہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے. ابھی تک کی جو سچویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کمیونیکیشن چینلز ہیں جتنے بھی, ان کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو بند کیا جا رہا ہے. وہ عمران خان صاحب سے ہوں, وہ عوام کے لیے ہوں, وہ کہیں اور سے ہوں, تو ان سب چینلز کو بند کرنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاید لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے یا شاید لوگ ان کا ذکر نہیں کریں گے. لیکن بہرحال ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ماضی میں بھی تجربات بڑے بڑے ہوئے ہیں, لیکن ایسے تجربات ہمیشہ چند روز سے ایک اور اطلاع بھی تھی جو اب بہت پبلکلی ڈسکس ہو رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی روشنی ڈال لیں کہ جی انہیں ایک فیک اخبار دیا جاتا ہے. آپ ڈسکس تو نہیں کر چکے کہیں سے؟ دیکھیں یہ بات بالکل ایک برسبیل تذکرہ ہوئی تھی. یہ ایسی کوئی اور پی ٹی آئی کے ایک ذمہ دار نے کی تھی کہ انہوں نے ہنستے ہوئے یہ کہا تھا, اور مجھے کہا تھا کہ انہوں نے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید انہیں اخبار بھی نہیں دیا جا رہا, یا جو اخبار دیا جا رہا ہے وہ پرانا ہوتا ہے, یا پھر شاید ان کے لیے چھاپ کے دے دیا جاتا ہے. جیسا کہ مشہور ہے, روایت ہے کہ جی ایوب خان کے لیے ایک الگ اخبار چھاپا جاتا تھا. یہ بات اس تناظر میں ہے, ایسا کوئی متعین الزام نہیں ہے. چونکہ آپ نے تو اس کو بڑا اچھا کیا واضح کر دیا, چونکہ کئی اور ہمارے صحافی دوستوں نے اس کے اوپر پوری طرح مصرع بھی باندھ دی اور گفتگو بھی لمبی چوڑی کی. تو کل پرسوں سے میں نے اس کی کھوج لگائی تھی باقاعدہ پی ٹی آئی کنسرن کوارٹر سے بھی, اور جو ذمہ دار حلقے ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہی از عمران خان. یہ اٹس امپاسبل کہ آپ اسے فیک اخبار دیں اور 5 دن بعد یا 10 دن بعد جب اس کے اہل خانہ اس سے ملیں یا وکلا ملیں تو وہ اس معلومات کا اس میں توازن نہ ہو, تبادلہ نہ ہو. بالکل امپاسبل ہے. عمران خان صاحب کی حد تک اگر بالفرض چوئی شجاعت جیسے سادہ مزاج بندے کو اگر پرانی اخبار دے دے یا فیک اخبار دے دے تو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ لوگ آپ نے چوئی شجاعت صاحب کو سادہ مزاج, میں سادہ مزاج یعنی اخبار کو ٹی وی کے معاملے اللہ لوگ بھی کہہ دیا. مسلم بندے ہیں نا. میری مراد یہ ہے کہ ایک بندہ ایک ان کا ایک خاص امیج ہے نا جی کہ سادہ مزاج ہے. اچھا یہ خان صاحب کو نہیں آپ فیک اخبار دے نہیں, ایک معاملہ ہو سکتا ہے خان صاحب, میں آپ کو عرض کر دوں, یہ کبھی بھی فیک اخبار نہیں دیا گیا. ایوب کو ضرور دیا گیا. شیخ مجیب کو جیل میں جو اخبار روٹی یا کسی سامان جو دیا جاتا تھا انہیں, اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ 6 ماہ سال پرانا اخبار میں لپیٹ کے دیا جائے کہ کوئی ایسی خبر نہ ہو جو اس تصفیے سے جڑی ہو. ایک معاملہ ہو سکتا ہے جامی صاحب, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب حکومت کا 1 سال مکمل, وفاقی حکومت کا 1 سال مکمل, تو جو اخبار جیل میں خان صاحب کے پاس گئے ہوں ان کو دیکھ کے خان صاحب کو لگا ہو کہ یا تو فیک اخبار ہے. اس طرح تو نہیں کدی اخبار ہوتا نا کہ مطلب پورا صفحہ فرنٹ پیج اشتہار چھاپے ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ 16 صفحات 60 صفحات کے بھی آئے. ہاں وہ چلا گیا. ہو سکتا ہے خان صاحب کے پاس انہوں نے کہا یار مجھے لگتا ہے غلط اخبار دے رہے ہیں, حکومت میں متاثر ہو کے ویسے انہیں پتہ نہیں کہ باہر صحافت کا کیا ہو چکا ہے, انفارمیشن سیکٹری کو معطل کر رہی ہے. نہیں خان صاحب کو نہیں نا پتا باہر حال کیا ہو چکا ہوا ہے اخباروں کا. نہیں بال خان صاحب کو فیک اخبار نہیں. اچھا چلیں تمغوں, ہاں اخبار بند ہوتا ہے, اخبار بند ضرور ہو جاتا ہے, کچھ عرصے کے لیے فیک نہیں دیا. لیکن کچھ صحافی تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں, اخبارات بند بھی نہیں ہوتے. کچھ صحافیوں نے نہیں وہ یہ نہیں ہوا. وہ ہوا یہ کہ جیل میں ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی, تو وہاں پہ خان صاحب نے کہا مجھے اخبار نہیں ملتا. تو جج صاحب نے کہا جی کیوں نہیں ملتا اخبار؟ تو وہ جیل کا ایک ملازم جو تھا وہ گیا دوڑ کے اور جا کہتا یہ اخبار میں ان کے وہاں سے لے کے آؤں, سیل سے لے کے آؤں. بھائی کس کو پتا تو کہاں سے اخبار اٹھا کے لایا؟ تو یہ صحافی کوٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, یہ معاملہ ہے. اچھا دوسرا, اخبار بند ہو جاتے ہیں, سوشل میڈیا بند نہیں ہوگا. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جو پی ٹی آئی سے ڈیمانڈ ہے یا عمران خان صاحب سے ڈیمانڈ ہے وہ اپنے حد تک کا کر لیں تو کر لیں. یہ باقی سوشل میڈیا جو عمران خان صاحب باتیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس وقت درست پوزیشن لے کے کھڑے ہوئے ہیں, وہ بولنا بند کر دیں گے عمران خان صاحب کے کہنے سے. ہرگز نہیں, یہ نہیں ہوگا. خان صاحب کہہ بھی دیں کہ آپ مت بولیے تو پھر بھی نہیں, وہ بند کریں گے. 2 نقطے سے سر سادہ سے واضح کر دیتا ہوں. ایک تو جو خارجہ امور کی کمیٹی تھی اس کی تحلیل ہوئی ہے, وہ بھی اسی پروسیس کا حصہ ہے.
دوسری مانگ یہ تھی کہ ان اکاؤنٹس کو سیاسی کمیٹی کی نگرانی میں دیا جائے. ہاں اب سیاسی کمیٹی میں خود اتنا تپڑ ہے نہیں کہ وہ خان صاحب کو کہیں کہ آپ کے نام سے منسوب سوشل میڈیا اکاؤنٹ یا پی ٹی آفیشیل جو ہے وہ ہماری نگرانی میں کنٹینٹ جاری کرے. دے کانٹ سے اٹ. نہیں کہا گیا ہے کچھ رہنماؤں کی میں عرض کر رہا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے لیکن بات تو سن لیں. سنائیں. سیاسی کمیٹی جو پی ٹی آئی کی ہے یہ عمران خان نامی سابق وزیر اعظم کے سامنے یہ مدعے پہ ایک جملہ نہیں بول پائی سوائے خارجہ امور کی کمیٹی کو تحلیل کروانے کا مدعا جو سلمان اکرم نے ڈسکس کیا تھا. فار دیٹ ویری میٹر دے ور پلاننگ کہ دے نیڈ ٹو سیک اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس اور 2 لوگ اور جن کا تعلق عمران خان صاحب سے پرانا ہے جو اینتھروپولوجسٹ تھے کہ ان سے کہیں کہ یہ خان صاحب سے کہیں کہ اپنا سوشل میڈیا ٹھنڈا کر لیں کوئی سی بی ایم کرنے ہیں. راجہ ناصر عباس صاحب تو خود بڑے سخت ہیں. سن لیں یہی ہوا. اچکزئی صاحب کو بارے میں جب رائے آئی کہ ان کو کہیں تو انہوں نے کہا وہ تو خود اس سے زیادہ ہارڈ لائنر ہیں وہ کہاں بات کریں گے. ان کو کہہ کہ ہم نے بےزتی کروانی ہے. اور علامہ صاحب نے کہا بھائی میں تو ان کے موقف کی حمایت کرتا ہوں میں یوں کی بات کروں گا. تو لہٰذا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو پولیٹیکل کمیٹی کی سرویلنس میں لینے کی جو کہانی ہے میں ان سے اگری کرتا ہوں وہ ختم ہے. اچھا اب ہم تھوڑا کوئکلی آگے بڑھ جاتے ہیں. حبیب صاحب زرداری صاحب کی تقریر میں ڈسکس ہو رہی ہے, کیوں زرداری صاحب کی تقریر کو اتنا زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ زرداری صاحب کی تقریر پہ صرف ان کا کمزور لہجہ ہے وہ ہے موضوع بحث. تقریر کے نکات تو بالکل رسمی سے ہیں, وہ تو رسمی سے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی صحت درست نہیں, اور ظاہر ہے جب صدر کی صحت کے بارے میں سوال اٹھے تو وہ ایک خبر ہے کیونکہ صدر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمہ وقت صحت مند بھی رہے. تو اب صدر آصف علی زرداری صاحب بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے تمام امور جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے سب سے اس عمر میں اور پھر جس طرح کی سختیاں انہوں نے جیلیں بھی انہوں نے کاٹی ہیں. اب اگر وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, مجھے تو بظاہر کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی کمزوری کا تاثر صحت کے حوالے سے ہماری ایک دوست ہے انہوں نے کیا ہے, امداد علی سومرو صاحب, اور پیپلز پارٹی سے ان کا بڑا تعلق ہے اور پیپلز پارٹی کی وہ بیٹ بھی کرتے رہے ہیں, پولیٹیکل بڑے اچھے رپورٹر ہیں. یہ انہوں نے ہی گفتگو کی تھی تو اس سے ذرا یہ بات پھیل گئی کہ چونکہ امداد سومرو صاحب کا پیپلز پارٹی سے خصوصی تعلق ہے, انہوں نے ان کی تقریر پہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ یہ بھاری لفظ بھی نہیں اٹھا پا رہے, اٹک کے بات کر رہے تھے, جملہ مکمل نہیں تھا. تو انہوں نے یہ اخذ کیا تھا کہ یہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, تو وہاں سے پھر بات چل پڑی. لیکن صدر کی صحت جو ہے وہ ایک آئینی معاملہ ہوتا ہے, اس پہ بات کرتے ہوئے میرا خیال ہے ہمیں اطمینان اور دھیان سے بات کرنی چاہیے. سپریم کمانڈر ہے جی سر, لیکن سر کل ان کی سپیچ کے میں نے تاخیر سے دیکھی, ایک کلپ تھا کوئی 9 منٹ 37 سیکنڈ کا اور ایک تھا کوئی 5 منٹ اور 39 سیکنڈ کا. جو ابتدائی 5 منٹ 39 سیکنڈ تھے وہ میں نے ملاحظہ کیے دیکھے, اس میں 5 منٹ کے اندر وہ کوئی 50 سے 55 بار اٹکے اور عام لفظ بھی جو ہیں وہ ان سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے. اچھا آپ کبھی آصف علی زرداری صاحب کو عام گفتگو میں بھی سنے نا, اردو ان کی کچھ زیادہ اچھی نہیں, اس کی وجہ ان کی زبان میں اس کی شاید زبان ہے لیکن وہ زبان میں جو جیل کی سختیاں وہ ہیں. لیکن سر جو کل کی اسپیچ تھی نا وہ تھوڑی سی ان لائک پریویس اسپیچز تھی. اس میں لکنت یا کوئی اور مسائل اپنی جگہ تھے, اس میں جو بائیڈن کی ساتھ صورتحال درپیش تھی اس سے موازنہ کچھ معنی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ صحت کا بھی عارضہ ہے, عمر کا بھی تقاضا ہے اور دیگر بھی ایسے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں کہ وہ ہی واز بیئرلی ایبل ٹو کمپلیٹ 1 سینٹینس. میں اظہار ہمدردی کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ سپریم کمانڈر ہیں اور میرا خیال ہے ایسی صورت میں مناسب ہو اگر کچھ عرصہ آرام فرما لیں. اور دیکھیے جو بولنا ہے یہ اس طرح کی صلاحیت نہیں ہے جس کی وجہ سے صدر کی صحت کے حوالے سے یہ سوچا جائے کہ وہ اپنے فرائض انجام نہیں دے پا رہے. اس کی وجہ کہ پاکستان کی تاریخ میں گورنر جنرل غلام محمد صاحب بھی تھے جو بول ہی نہیں پاتے تھے, بلکہ ان کے بارے میں لطیفہ شہاب نامہ میں ایک بڑا دلچسپ ہے کہ ذوالفقار علی بخاری جو ڈی جی ریڈیو ہوا کرتے تھے زید بخاری, انہیں بلایا گیا کہ آپ وہاں پہ آئیں, گورنر جنرل صاحب کی ایک تقریر ریکارڈ کر لیں کسی قومی دن کے حوالے سے. تو انہوں نے جب تقریر ریکارڈ کی تو اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے, تو انہوں نے کہا پھر یہ طے پایا کہ ان کی تقریر ریکارڈ کر کے انہیں ہی واپس سنا دی جائے.
تو پھر جو وہ حکم کرے اس کے مطابق عمل کیا جائے. تو گورنر جنرل صاحب نے وہ تقریر اپنی ریکارڈ کرائی بڑے خوشو و خضوع سے. تو جب انہیں سنائی گئی تو وہ اچھا اس طرح کی تقریر تھی. تو پھر گورنر جنرل صاحب کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا یہ کیسا ریڈیو کا ڈائریکٹر جنرل ہے کہ ایک تقریر بھی ٹھیک سے ریکارڈ نہیں کر سکا. تو یہ جو گفتگو کا مسئلہ ہے وہ اس حد تک نہیں ہے کہ جس میں آپ کہہ سکیں کہ جناب صدر صاحب جو ہیں وہ اپنے صدارتی امور بجا نہیں لا پا رہے. نہیں، وہ امور تو بجا لا پا رہے ہیں، پاور پالیٹکس کے ماسٹر ہیں، اور تب تک ایوان صدر میں بیٹھے رہیں گے جب تک وہ اپنے پیپلز پارٹی اور صاحبزادے کے لیے لائن درست نہیں کر لیتے. میں تو بات کر رہا ہوں انتہائی ادب سے کنسرن کی، کہ صحت کے حوالے سے جڑی جو معاملات اور جو بائیڈن کے ساتھ ہوا وہ دنیا بھر نے نوٹ کیا. آج کا دور بدل چکا ہے. وہ گورنر جنرل جن کا ذکر حبیب صاحب کر رہے ہیں، تیسرے موصوف راشا بھی تھا، لقوہ بھی تھا، اور بھی کئی ذہنی امراض انہیں ہو چکے تھے لاحق، فائلیں منہ پہ دے مارنی. اور ذہنی امراض کے بارے میں بات نہیں ہے، مطلب وہ ان کے مزاج ہے، رویہ. مسئلہ بھی تھا غلام محمد صاحب. ذہنی امراض اگر نہ ہوں تو یہ مزاج کیسے بدلتے ہیں؟ دیکھیے ان کا مزاج ہمیشہ سے ہی ایسا تھا. دیکھیے ان کا مزاج وہ جسے کہتے ہیں نا میرا مزاج لڑکپن سے ہی. سر ہوں تو صرف غلام محمد نہیں، میں ان کا دفاع نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ جس پہ آپ بات کر رہے ہیں نا. یہ ایک آئینی معاملہ ہے. آئین میں صدر کی صحت اور وزیر اعظم کی صحت درست ہونا ضروری ہے. ویسے تو ہر شخص کی صحت درست ہونا ضروری ہے. تو پھر اکبر کی رائے نہ لوں میں اس پہ. آپ مجھے بتائیں جو بائیڈن بات بھول جاتے تھے، جگہ بھول جاتے تھے، لیفٹ رائٹ مڑنا بھول جاتے تھے، ادھر جانا ہوتا تھا ادھر چلے جاتے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پاگل تھے. میں یہ بالکل نہیں کہہ ان کی رہا. باتیں سن کے مجھے رونا آنے لگا تھا کہ بہت زیادتی ہو گئی زرداری صاحب کے ساتھ. ہم پتہ نہیں کیوں ان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم ان کی مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان سے اردو کے بڑے سادے سے لفظ طاقت جو ان کے پاس ہے ایم مفتی میں ان کو مل گئی ہوئی ہے، وہ نہیں ان سے بولا جا رہا یار لفظ. اس کے علاوہ کئی ایسے الفاظ ہیں کہ جو عام روزمرہ، اچھا انگریزی بول گئے ہیں وہ 5th جنریشن وارفیئر ٹھیک بولتا ہے انہوں نے، اردو دے الفاظ نہیں انہوں کو بولے گا. اچھا ویسے وہ ٹھیک بولتے ہیں لیکن صحت خراب ہے. نہیں حبیب صاحب دیکھیں صحت خراب ہے، اور بڑی آپ نے ایپٹ ایگزامپل دی غلام محمد صاحب علی، انہوں نے بھی ویسے بیڑا غرقی کیا تھا. دیکھیے اب یہ اب گفتگو کا دوسرا کس نے برطرف کیا؟ وہ سیاسی حصہ ہے. خواجہ ناظم الدین کس نے برطرف کیا؟ وہ سیاسی حصہ ہے گفتگو کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس کے بعد وہ جسٹس منیر والا کیس ابھی ہم بات کر رہے ہیں خالصتاً. دیکھیے صدر کی صحت ایک آئینی مسئلہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں پورے آپ کو دھیان سے بات کرنی چاہیے. صدر صاحب کے جو سیاسی کردار ہے اس کے اوپر کھل کے بات کریں کہ ہاں جو آصف علی زرداری صاحب، مجھے امید ہے زرداری صاحب انتہائی اچھی صحت میں ہوں گے. زرداری صاحب از ان گڈ ہیلتھ. میرے خیال سے دعائیں صحت کر لیتے ہیں. زرداری صاحب از ان گڈ ہیلتھ، ہی از ان گڈ اسپرٹس، دیر از نتھنگ رانگ. نہیں اس کے بعد نہیں آپ ان کا دوسرا حصہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے اندر طاقت کی مساوات کا ایک حصہ بن چکے ہیں، بلکہ حصہ بھی نہیں، ایک جونیئر پارٹنر ہے. جی بالکل ہے. اور وہ ان کے نزدیک نہ پاپولیرٹی اہم ہے، ان کے نزدیک نہ لوگ اہم ہیں، ان کے نزدیک نہ الیکشن اہم ہے، ان کے نزدیک کچھ بھی اہم نہیں ہے، ان کے نزدیک صرف طاقت ہے. اچھا یہ صدر صاحب کی صدر صاحب کی صحت تو چلے آئینی مسئلہ ہے، اور ان کی طاقت اور اساسوں پہ ذرا بھی زد پڑے تو وہ اینٹ سے اینٹ بجانے لگے. تمغوں کی تقسیم آئینی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اکبر میں چاہوں گی آپ سے سٹارٹ کریں. ادھر ہی بہتر ہے کیونکہ اکبر 2-3 دن سے چاہتے تھے کہ ہم اس ٹاپک پہ ضرور بات کریں. دیکھیں تمغوں کے بارے میں چل رہے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، دوست تو نہیں میرے سینئر ہیں، پروفیسر سبات صاحب، انہوں نے بڑی مزیدار بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جن لوگوں کو یہ اعزاز نہیں ملا ان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. اچھا تو وہی معاملہ ہر سال ویسے یہی یہاں پہ چلتا ہے. کوئی نابغہ روزگار کسی کو دیکھ کے آپ انسپائر ہوں، امپریس ہوں، یہی ہوگا نا. امتیازی کیا اس نے ایسا کارنامہ کیا؟ یا تو اس معاشرے میں اب صرف نابغے ہی پیدا ہو رہے ہیں، نابغہ روزگار ختم ہو گئے ہیں، سمجھ سے باہر ہے کہ. اور یا پھر اچھا ایک چیز بڑی اس میں کامن ہے جو اس دفعہ ملے ہیں، خاص طور پچھلی دفعہ بھی ویسے ایسے ہی تھے. نام اٹھا کے میں ابھی آپ کو گنوا دیتا ہوں. جس نے عمران خان کے خلاف کوئی خدمات سر انجام دی ہیں نا، انہوں تمغہ امتیاز ملے. مثلا گھڑی والے صاحب کو بھی ملا، ظہور صاحب کو. ہاں جی. اچھا ان کی عدالت میں جھوٹ کیا تھے، باقی ان کی معاملات کیا تھے، ان کو مل گیا. وہ جو بار بار پکڑ لیتے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، جس پہ بابر ستار جج صاحب نے کہا کہ کیا مطلب ڈی سی اسلام آباد جن کی بات ہو رہی تھی، عرفان بشیر میمن صاحب،
انہیں بھی مل گیا تمغہ امتیاز جن پہ توہین عدالت لگنے لگی تھی. پچھلے سال کا ایک بڑا مزے کا سابق FIA کے افسر کو بھی ملا ہے, ان کو بھی مل گیا, بلکہ جو SHO تھا نیچے اسلام آباد کو اسے نہیں ملا. مجھے اس کا دکھ ہے. اگلے سال کا مزہ کوئی نہیں, امید سے دنیا قائم ہے, وہ بھی بیٹھے رہے. ابھی بہت لمبی ابھی لسٹ جو تیار یار یہ ہو صرف معاملہ خان صاحب کی حد تک نہیں ہے نا, یہ اتنی غلط روایت پڑ گئی ہیں کہ وہ محبوب اجاز سے پہلے کی کہانی ہے. دیکھیں پھر یہاں تو اور بڑا غلط. اکبر کو دکھ صرف اس بات کا ہے کہ اکبر کو تمغہ نہیں ملا, حالانکہ ہم سب کو ایک تمغہ 23 مارچ سے پہلے مل چکا ہے نوکری سے نکالے جانے کا. ہمارے دوست ہیں اکرام جلہ صاحب, پنجابی پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے جب یہ لسٹیں دیکھی اور ٹی وی کی نشریات دیکھی تو انہوں نے کہا یار تمغے تو میں دیکھ لینے, خدمات دا مجھے سمجھ آ رہی کہ جس پہ جس کے عوض ایک تمغہ ملا. جو ہمارے سول اعزازات ہیں نا, فوجی اعزازات چونکہ عام طور پر ہوتے ہیں ویرانوں میں اور جہاں پہ فوج متعین ہوتی ہے, تو وہاں پر تو عام آدمی کی نظر نہیں جاتی. تو وہاں کا تو اپنا سسٹم ہے کہ کس نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور کس نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا. لیکن جو ہمارے سول اعزازات ہیں نا, وہ اب میں باجوہ صاحب کے ساتھ بوجھل دل کے ساتھ اتفاق کرنے پہ مجبور ہوں کہ وہ ایک مذاق بن چکا ہے. ہمارے جو سول اعزازات ہیں وہ چاہے سال میں ایک ملے, لیکن ملے کسی اہل شخص کو. سر کسی کیٹیگری میں اگر کوئی اہل نہیں ہے تو نہ دے. کیا ضرورت ہے کہ آپ نے بانٹنے ہی بانٹنے. اگر آپ کسی ایک کو ایک دفعہ دیں تاکہ دنیا لک اپ کرے اس کی طرف دیکھ کے کہ ہاں اس کو پاکستان نے اعزاز دیا تھا, تو اب میں بھی کوشش کروں کہ یہاں تک پہنچوں جیسے ارشد شریف صاحب کو ملا تھا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو ریٹائرمنٹ سے پہلے, جو سول سرکاری ملازمین ہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کو تمغہ دینا, ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے, تمغے کے ساتھ بھی زیادتی ہے, اور پورے کا پورے پروسیس کو آپ گدلا کر دیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سرکاری ملازم اپنی زور آوری سے اپنی سیٹنگ سے وہ تمغہ لے سکتا ہے. ایک تمغے پہ مجھے قدرے خوشی ہوئی, وہ تھا قومی ہاکی ٹیم کے کپتان جو اس قومی کھیل کو زندہ رکھنے کے لیے بیچارہ اپنی سی کوشش کر رہا ہے. وہ واحد ایک ایسی شے مجھے نظر آئی کہ یار ایٹ لیسٹ اچھا رائٹ کے سے ایک تو یہ ہے کہ تمغے کوشش کی بجائے کامیابی پر دیے جائیں تو زیادہ بہتر. ٹھیک بات. تو یہ کوششیں تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں, مطلب کوئی کامیابی حاصل کریں تو اس کے اوپر آپ تمغہ دیں. یہ جتنے ہمارے تمغے ہیں انہوں نے یہ بہت سارے ان لوگوں نے تو ابھی سب کامیابیاں حاصل کی ہیں نا اپنی اپنی فیلڈ میں. دنیا میں تمغے کی عزت اس وقت بڑھتی ہے جب آپ اہل کو دیتے ہیں. اچھا, جب آپ سب کو دینے لگے نا تمغے, تو پھر وہی اعزاز کی بات یہی ہے کہ کوئی اعزاز نہیں ملا. پچھلے سال کا نا جو حبیب صاحب سرکاری ملازمین والی بات کر رہے ہیں, سر لاسٹ ایئر ایک FBR آفیسر کو تمغہ امتیاز کے ستارہ امتیاز جو بھی نوکری سے نکال دیا. اچھا, وہ تمغہ دیا اس کو 3 مہینے بعد شہباز شریف صاحب نے کہا یہ کرپٹ لوگ جو ہے نا FIA کے سوری FBR کے 21 کے 26 تھے, ان میں وہ بھی شامل, اور وہ بھی تھا, باہر نکال دو. یہ حال ہوا یہاں پہ, یہ حال ہے ہمارا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی تو ملا ہے نشان پاکستان. بالکل ٹھیک. اب آپ ذرا تصور کیجئے ذوالفقار علی بھٹو کی ذات کو, ان کی شخصیت کو اس سے کیا فائدہ ہوا اس تمغے سے, سوائے اس کے کہ آپ نے یہ کام کر دیا کہ جناب ہم چونکہ پیپلز پارٹی کے تمغے بانٹ, صدر صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے ان کو ایک تمغہ دے دیا. بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو اب ان کے تمغوں کی ضرورت سے بے نیاز ہے. اب ان کا تاریخی محاکمہ ہو, تاریخی جائزہ ہو, ان کی خدمات, ان کی دیگر چیزوں پر بات ہو, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے تمغوں کے بارے میں ان کو اس میں سیاست گھسا دی نا. اب ایسا ہے کہ کل کو مطلب جماعت اسلامی آئے تو وہ جماعت اسلامی پھر کوئی اپنے لیے اعزازات کا بندوبست کرنا شروع کر دے. پھر ایک یہ جو ہم نے شروع کر دیا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کے نام پر بھی ایک اسٹیڈیم, ارباب اسٹیڈیم بنا, وہ تو خان صاحب نے منع کر دیا تھا نا. بھائی یہ کیا طریقہ ہے, آپ زندہ لوگوں کے اوپر یہ کام نہ کریں. امریکہ میں ہوتا یہ ہے کہ امریکہ کے صدر کو اجازت دی جاتی ہے کہ جب وہ صدارت چھوڑتا ہے تو پھر وہ اپنے نام پہ ایک خاص سینٹر بنوا سکتا ہے. عام طور پہ وہ لائبریری بنواتے ہیں یا کوئی ریسرچ سینٹر بنواتے ہیں. اچھا, آپ اس طرح کی کوئی اسکیم کر دیں کہ ہر وزیر اعظم کے پاس یہ ہو.
اچھا اب یہاں پہ آپ ذرا دیکھیے کہ یہاں پہ نواز شریف صاحب کے نام پہ کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے جی، اور پتہ نہیں کیا کچھ بن رہا ہے، وہ بھی حکومت کے جی، اور حکومت کے پیسوں سے بن رہا ہے. یا تو آپ نواز شریف صاحب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، یہ کام نہ کریں، اس کے بعد کل کو یہ کام جب ہوگا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور سر بھٹو صاحب چند ایک میرٹ پہ تمغے ہوتے ہیں، چند ایک ساتھ رکھنے کے لیے، باقی اس دفعہ جو لوٹ سے لگی ہے اس کا شمار ماضی میں کبھی دیکھنے کو نہیں. بھٹو صاحب سر جس اصول کے لیے پھانسی پہ چڑھ گئے، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کی پارٹی آج وہی دونوں کام کسی اور کے ساتھ ہوتے دیکھ رہی ہے، اس پہ نہیں بول رہی. دیکھیے اور تمغہ دے دینے سے یہ اتنا بڑا فراڈ ہے جس کا کوئی تو یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے اس کا محض ایک نسبی تعلق ہے، سیاسی تعلق تو کوئی نہیں. اچھا حبیب صاحب، جانے سے پہلے ایک کوشچن میرے ذہن سے محو ہو گیا تھا جب ہم خان صاحب کی بات کر رہے تھے. گنڈا پور صاحب 4 دنوں سے اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں اور سنا ہے ابھی مزید وہ کچھ دن رہیں گے، کیا وجہ ہے، کیوں اتنے دنوں سے وہ اسلام آباد؟ دیکھیے گنڈا پور صاحب اتنے دن سے اسلام آباد میں اس لیے ہیں کہ وہ عمران خان سے مل کے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا. اور ان باتوں میں 2 باتیں، یعنی ان باتوں میں 2 جو مندرجات ہیں اس کا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اچھا. ایک ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد میں جو بنیادی رکاوٹ تھی ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست، اس کے بارے میں علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک فارمولا بنایا. اچھا. ٹھیک ہے، وہ فارمولا وہ چاہتے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں، لیکن اس سے پہلے وہ عمران خان صاحب سے وہ فارمولا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. 1. اچھا. 2. آپ جانتی ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں اور وہ اس گروہ کے سرخیل ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ معاملات بات چیت سے حل ہو جائے، یعنی عمران خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. اس حوالے سے ان کے پاس ایک فارمولا ہے. اچھا. وہ ایک فارمولا جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے. تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پارٹی کی پالیسی میکنگ جو باڈی ہے اس سے الگ کیا جائے. کنے؟ کچھ لوگ ہیں. اچھا. پی ٹی آئی کے اندر. وہ ایک معاملہ ہے جو ٹیڑھا ہے، اس کے حوالے سے 1-2 چیزیں موجود ہیں، یعنی اس کا پروسیس ہو چکا ہوا ہے، وہ موجود ہیں جناب بیرسٹر گوہر خان کی میز کی دراز میں. اچھا اب وہ دراز نہ کھلتی ہے نہ اس میں سے وہ چیزیں نکالتے ہیں کہ کیونکہ پارٹی کچھ اسی طرح کی پابند ہے کہ وہ لٹکائے ہوئے ہیں. حبیب صاحب اس میں ایک جو لاجیکل آتی ہے ساری چیزیں ایکچولی وہ عمران خان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں آج دن ہو گیا منڈے، آج انہیں شاید 29 دن ہو گئے ہیں جب سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے ملاقات کی. اچھا. وزیر اعلیٰ تو کسی بھی جیل میں جا نہیں سکتے؟ جی وہ جا سکتے ہیں، لیکن معاملات اتنے سادہ نہیں. صاحب نے جتنا عمدگی سے اس بات کو سمجھایا ہے نا، اس پہ تو قلم توڑ دینا چاہیے. لیکن ایک اطلاع اور بھی ہے. کیا؟ یہ جو 4 دن کے قیام کی آپ نے بات کی، وہ تو اغراض و مقاصد ان کے کیا ہیں وہ جناب نے بیان کر دیا نا. اس بیچ میں ظاہری بات ہے یہ صرف ایک جگہ سے آشیرواد انہیں نہیں چاہیے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کہیں کچھ اور بھی ہو رہا ہے. وہاں بھی حیرت انگیز طور پر، خوشگوار حیرت بلکہ میں کہوں گا، ان کی 1-2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. اچھا. اور اس کے بعد اب امید ہے کہ جلد ان کی خان صاحب سے ملاقات ہو. اتنے کو زیادہ جانے. اور جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے جو 37-38 دنوں میں ہونے جا رہے ہیں. کیونکہ اچھا میں بڑی پریشان ہو رہی تھی کہ یہ خبر ہماری نظروں میں کیسے نہیں. دیکھیں نا، ایک ملک میں سیاسی عدم استحکام آیا ہے، بیرونی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ٹرمپ کی جو نگاہیں ہیں ان سے پریشانی ہوئی، ٹروڈو مستعفی ہوئے، حالانکہ ان کی ایوان میں 150 سیٹیں ہیں لبرلز. لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ آپ پھر ترکی کی بات بھی کریں گے. نہیں، ترکی میں تو میئر کو پکڑ لیا. جی ترکی میں میئر صاحب کو پکڑ لیا. وہاں پہ بھی ایک جمہوری حکومت تھی. جمہوری حکومت پہ جب برا وقت آیا تھا لوگ باہر نکلے تھے تو وہ ٹھیک تھا. آج
میں ویسے اردوان صاحب کا میں کبھی بھی ان کا قائل نہیں رہا اچھا کہ پولیٹیکلی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک تجربہ ہی تھا، خیر گزر گیا، جو گزر جائے گا تقریباً گزر گیا. اچھا، اور ترکی کے لوگوں کو کچھ سکون مل جائے گا. دیکھیے جب ان کے لیے لوگ نکلے لوگوں تو وہ ٹھیک تھا، اور آج جب اکرم امام اوغلو جب انہی کی استنبول کا میئر بن کے وہ کام کر رہے ہیں اور انہیں صدر منتخب، یعنی ان کی پارٹی نے صدارتی امیدوار نامزد کرنا تھا، تو انہیں ان کے یک ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگا کے انہیں پکڑ لیا. حالانکہ موصوف کی اپنی جو نشو و نما تھی وہ بھی میئر کے طور پر ہوئی تھی، لیکن ایک دلچسپ مقبولیت بھی وہاں سے نکلی تھی. مجھے ایک عجیب و غریب بات میں نے وہاں پہ جو وہاں کے بارے میں جو خبریں پڑھی ترکی کے بارے میں، اچھا بی بی سی کی میں رپورٹنگ دیکھ رہا تھا کہ بی بی سی نے یہ کہا کہ ایک تو تمام لوگ ماسک پہنے ہوئے تھے، اچھا، اور سب لوگ جو کہہ رہے تھے کہ آپ ویسے بات کر لیں، کیمرے پہ بات نہ کریں. یعنی وہاں پر بھی ہمارے والا ہی حال اور حال جو ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے. لیکن مطلب وہ جنتا زیادہ سیانی ہے. ابھی سب صرف جاتے جاتے وہ جو آپ نے صرف کلیئرٹی کے لیے وہ جو آپ نے کہا کہ چند لوگ وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پالیسی سے دور رہیں، تو مجھے لاجکلی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو افہام و تفہیم سے معاملہ حل نہیں ہونے دینا چاہتے. دیکھیے میں کسی بھی سیاسی جماعت کی اندرونی ان کے جو سیاست ہے نا، میں اس پہ ذرا گریز کرتا ہوں گفتگو کرنے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی صحافی سائیڈ لے رہا ہے یا اس کے کوئی اپنے سیاسی مفادات ہیں. لیکن پاکستان جو بھی انہوں نے کھانا پی ٹی آئی میں پاکستان کی یہ جو پی ٹی آئی کے اندر دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ تو ہیں ہی. بالکل. ایک آپ جنہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی بس ایسے ہر چہ بادہ ہاکس اینڈ ڈوز. اچھا، ہاکس کے بارے میں نا پچھلے کچھ عرصے سے ایک خاص پی ٹی آئی کے اندر سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہاکس ہیں کہ دراصل وہ ہاکس نہیں ہیں، وہ مسائل کو الجھائے رکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ مسائل کو الجھائے رکھیں گے تو ان کا اپنا وجود، ان کی اپنی دکان، ان کی اپنی ہٹی وہ چمکتی رہے گی. اور علی امین گنڈا پور کو اس چیز کا بڑا اچھی طرح ادراک ہے. کیا وجہ ہے کہ علی امین کے اوپر 3 سے 4 دفعہ سازش ہوئی ہے کہ ہٹایا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ عمران خان ابھی تک اس پہ اعتماد کر رہے ہیں؟ یہ بیان تو کر دیا سر نے. تو کچھ چیزیں آپ سے اجازت لینا چاہ رہے ہیں. میرے خیال سے ہم اجازت لیتے ہیں. اب ہمیں اجازت دیجیے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنے سوالات ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا.